بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں دوسری جلد کا 8واں پارٹ، اور اس کا جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہے شہزادی مہر نگار۔ ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں۔ بختک کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمرو عیار عادی پہلوان کی آنکھوں میں مرچیں جھونک کر باغ بیداد میں جا گھسا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ یہ جو سانپ لوٹ گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ آگے لوٹ گیا، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حسد ہو گیا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور باغ میں نہیں جا سکتا، عمرو ایک ادنا آدمی ہے، آدمی ہو کر یوں دندناتا ہوا چلا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ میں بھی ہر قیمت پر باغ میں جاؤں گا۔ اس نے بہت سی اشرفیاں تھیلیوں میں بھریں، کئی تھان کم خواب اور مخمل، یہ کم خواب کپڑے کا نام ہے، ٹھیک ہے، کئی تھان کم خواب اور مخمل کے خوبصورت کشتیوں میں لگا کر۔ یہ جو کشتی ہوتی ہے یہ ٹرے کو بولتے ہیں ہم، ٹرے، ہمارے یہاں جو ٹرے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کشتی۔ کشتیوں میں لگا کر غلاموں کے سروں پر رکھے اور باغ بیداد کے دروازے پر پہنچا۔ عادی پہلوان اس وقت مرچیں تو صاف کر چکا تھا، لیکن غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اب جو بختک کی منحوس شکل دیکھی تو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا۔ بختک نے تاڑ لیا کہ پہلوان غصے میں ہے، خوشامد سے کہنے لگا، عادی پہلوان، آفرین ہے تم پر، کیا جسم بنایا ہے اور کیا طاقت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تمہارے جوڑ کا پہلوان روئے زمین پر نہیں۔ عادی نے اوپر سے نیچے تک بختک کو گھورا اور کڑوے لہجے میں کہا، آپ مطلب کی بات کہیے، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں، اتنا گدھا نہیں ہوں۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے باغ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔ بختک نے گڑ گڑا کر کہا، جی نہیں، پہلے بادشاہ سے اجازت لے لو، پھر باغ میں جانا ملے گا۔ عادی نے کوڑا جواب دیا اور پاس رکھا ہوا پانی کا ایک گھڑا اٹھا کر منہ سے لگا کر غٹ غٹ پی گیا۔ بختک نے اب اشرفیوں کی تھیلیاں ہلائیں اور غلاموں کو آگے بڑھایا جن کے سروں پر مخمل اور کمخاب کے تھان رکھے تھے۔ کپڑے کے یہ تھان کس لیے لائے ہو اور ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ عادی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تھان اور سونے کی اشرفیاں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے باغ میں جانے دیں۔ بختک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عادی پہلوان یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا، طیش کے مارے اس کا بدن کانپ اٹھا اور منہ کے کناروں سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگا۔ وہ غرا کر بولا، اگر تو بادشاہ کا وزیر نہ ہوتا تو میں ابھی تیری ہڈیاں سرما کر دیتا۔ تو مجھے رشوت دیتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا۔ بختک اور اس کے غلام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اپنے گھر جا کر دم لیا۔ یہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگنا یہ بھی محاورہ ہے۔ جب حواس بجا ہوئے تو بختک سوچنے لگا کہ اب کیا تدبیر کی جائے۔ دروازے سے جانا تو ممکن نہیں، صرف یہی صورت ہے کہ رات کے گھپ اندھیرے میں کمند کے سہارے، ٹھیک ہے، رسی ڈال کے اس کو بولتے ہیں کمند، کمند کے سہارے دیوار پر چڑھوں اور باغ کے اندر کود جاؤں۔ آدھی رات کو بختک اپنے گھر سے نکلا، چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا اور پہرے داروں کی نگاہ سے بچتا بچاتا باغ کی جانب چلا۔ دیوار خاصی اونچی تھی اور نیچے کودنے میں ہڈیاں چٹکنے کا خطرہ تھا، اس لیے بختک نے ایک ایک کر کے اپنے تمام کپڑے اتار دیے، پھر ان کپڑوں کی گٹھڑی بنائی اور نیچے گھاس پر پھینک دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کپڑوں کی گٹھڑی پر گروں گا تو چوٹ نہیں لگے گی۔ ادھر بختک اپنی اس کارروائی میں لگا ہوا تھا اور ادھر عمرو عیار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
بستر پر کروٹیں لیتے لیتے تھک گیا، آخر جھنجھلا کر اٹھا اور دل میں کہنے لگا کہ باغ میں ٹہلنا چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بدن کو لگے گی تو خشکی دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکلا اور باغ میں آیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک دم اندھیرے میں سے کوئی چیز آئی اور اس کے قدموں میں گری۔ وہ ڈر کے مارے سن ہو گیا، مگر پھر غور سے دیکھا تو کپڑوں کی گٹھڑی تھی۔ فوراً پہچان گیا کہ یہ کپڑے بختک وزیر کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغ میں چوری چھپے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمروں نے جھٹ کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں دبائی اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چند منٹ بعد دھم سے کوئی آدمی گھاس پر گرا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ یہ بختک تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی چیخ نہ روک سکا۔ اس کے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئی تھیں۔ قسمت کو کوستا ہوا اٹھا اور گٹھڑی تلاش کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے گٹھڑی پر کودنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود جب گٹھڑی نہ ملی تو حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیا مصیبت ہے، گٹھڑی کدھر غائب ہو گئی۔ اتنے میں باغ کے دوسرے حصے سے پہرے داروں کی ایک ٹولی باتیں کرتی ہوئی آئی۔ بختک بڑا گھبرایا، لپک کر اس چھوٹی سی نہر کے کنارے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا جو باغ کے درمیان میں بہتی تھی۔ عمرو پھرتی سے آیا اور بختک کی کمر میں اس زور سے لات ماری کہ وہ لڑک کر نہر میں جا گرا اور ڈبکیاں کھانے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ حرکت ضرور کسی بھوت کی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخیں مارنے لگا۔ پہرے داروں نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، مشل کی روشنی میں دیکھا۔ مشل وہ ڈنڈے کے اوپر جو آگ لگتی ہے اس کو بولتے ہیں مشل۔ مشل کی روشنی میں دیکھا کہ ایک ننگ دھڑنگ ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، ایک ننگ دھڑنگ نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور چیختا جاتا ہے۔ انہوں نے بختک کو پانی سے باہر نکالا اور کہا کون ہے تو، اور اس باغ میں کیوں کر آیا؟ میں بختک ہوں، بادشاہ کا وزیر، بختک نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بختک وزیر؟ پہرے داروں میں سے ایک نے حیرت سے چلا کر کہا ہم نہیں مان سکتے، بھلا وزیر کو اس حالت میں آدھی رات کے وقت باغ میں آنے کی اور نہر میں غوطہ کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے، بختک نے ناراض ہو کر کہا۔ پہرے دار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا کریں۔ اتنے میں عمروں نے درخت کے پیچھے سے آواز دی، پہرے داروں یہ شخص چور ہے، بری نیت سے باغ میں آن گھسا ہے، اسے پکڑ کر درخت سے باندھ دو اور صبح بادشاہ کو اطلاع دے دینا۔ پہرے داروں نے آنن فانن بختک کو پکڑا اور درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ بختک نے عمروں کی آواز پہچان لی تھی، گڑ گڑا کر کہنے لگا بھیا عمروں، میری جان بچاؤ، زندگی بھر تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ اب عمرو درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا، بختک کو اس حالت میں دیکھا تو خوب ہنسا، کہنے لگا افسوس کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پہرے داروں نے آپ کو پکڑا ہے، وہی چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بختک وزیر ہی ہیں، مگر جناب یہ وزیر چھوڑ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے اور صبح بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہرے داروں نے کہا اچھا بختک صاحب، بندہ تو اجازت چاہتا ہے، نیند آ رہی ہے، عمروں نے ہنس کر کہا اور چلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ بختک نے روتے ہوئے کہا اچھا اتنی مہربانی کرو کہ میرے کپڑے واپس کر دو۔ کپڑے؟ کون سے کپڑے؟ عمروں نے انجان بن کر کہا۔ اب تو بختک کا پارا چڑھ گیا، عمروں کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمروں نے پہرے داروں سے کہا افسوس، بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کل بادشاہ سے کہہ کر اسے پاگل خانے بھجوانا پڑے گا، اسے اسی طرح بندھا رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ پہرے داروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عمرو اٹھا اور امیر حمزہ مقبل اور بزرج مہر کو جا کر اٹھایا۔ اتنے میں نوشیروان اور دونوں شہزادے بھی بیدار ہو گئے۔ عمرو کہنے لگا حضور کیسی عمدہ ہوا چل کیسی عمدہ ہوا چل رہی ہے،
باغ کی سیر کیجیے، لطف آ جائے گا۔ نوشیروان خوش ہوا اور سب لوگ باغ کی سیر کو چل پڑے۔ عمرو بڑی مزیدار باتیں کرتا کرتا بادشاہ اور شہزادوں کو اسی جگہ لے آیا جہاں پچھلی رات بختک وزیر کو درخت سے باندھا گیا تھا۔ نوشیروان کی نظر جوں ہی بختک پر پڑی، حیرت سے چلا اٹھا، ہائے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بختک، تو اس حالت میں یہاں کیسے؟ بختک نے شرم سے گردن جھکا لی اور کچھ جواب نہ دیا۔ عمر عیار نے کہا، حضور، باغ کے پہرے داروں کو بلوا کر ان سے پوچھئے، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اسی وقت باغ کے پہرے دار طلب کیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آدھی رات کے وقت یہ شخص ننگا دھڑنگا نہر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ اسے باہر نکالا تو کہنے لگا، میں بختک وزیر ہوں۔ ہمیں یقین نہ آیا، بھلا وزیر کو اس حال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں خواجہ عمرو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص واقعی وزیر ہے، مگر ممکن ہے کسی بری نیت سے آیا ہو۔ ہم نے اسے درخت سے باندھ دیا، اب جو حضور کا حکم ہو وہ کیا جائے۔ اتنے میں عادی پہلوان ادھر آ نکلا۔ اس نے رشوت دینے کی ساری داستان کہہ سنائی۔ بادشاہ نے دانت پیس کر قہر کی نظر سے بختک کو دیکھا اور کہا، یہ نالائق ہمارا وزیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، آدھی رات کو بغیر اجازت باغ میں گھسنے کی یہی سزا ہے۔ اسے سارا دن باغ میں بندہ رہنے دو۔ بختک نے رحم طلب نگاہوں سے بزرج مہر کو جانب دیکھا۔ بزرج مہر دیکھ ہی چکا تھا کہ بادشاہ طیش میں ہے، اسے سفارش کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس نے امیر حمزہ کے کان میں کہا کہ بختک بیچارے کو رہائی دلواؤ۔ امیر حمزہ نے بادشاہ سے کہہ سن کر بختک کا قصور معاف کرایا۔ عمروں نے کپڑوں کی گٹھڑی لا کر دی اور وہ بدنصیب وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کہانی جو ہے وہ بڑی مزیدار پہلو آ گیا اس کا۔ اچھا جی، جب بہرام کا زخم بھر گیا اور بزرج مہر نے کہہ دیا کہ بہرام تندرست ہو چکا ہے، بادشاہ نے اس خوشی میں جشن کا حکم دیا۔ رات کو شہر میں چراغاں ہوا، آتش بازی چھوڑی گئی، غریبوں میں اشرفیاں اور کپڑے تقسیم کیے گئے، جگہ جگہ دعوتیں اور جلسے ہوئے۔ بادشاہ نے امیر حمزہ اور ان کے تمام دوستوں کو اپنے خاص محل میں دعوت دی۔ اس محل کا نام چہل ستون تھا۔ اسے چہل ستون یوں کہتے تھے کہ اس کی عظیم الشان عمارت 40 بڑے بڑے ستونوں کے سہارے کھڑی تھی۔ ستون پلرز کو کہتے ہیں۔ ہر ستون سفید دودھیا پتھر کا بنا ہوا تھا، جسے سنگ مرمر کہتے ہیں۔ محل چہل ستون کی چھت پر سے مدائن شہر کا نظارہ بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کمروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی اور ہر کمرے میں کئی کئی لاکھ روپے کا قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا۔ برآمدوں، گیلریوں اور دروازوں پر سیاہ رنگ کے طاقتور حبشی غلام پہرا دیتے تھے، جن کے کندھوں پر چمکتی ہوئی فولادی تلواریں دھری رہتی تھیں۔ محل کے باغیچوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت حوض تھے، جن میں گلاب کا عرق بھرا ہوا تھا اور بادشاہ صبح شام اسی عرق میں غسل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار فوارے دن رات چلتے تھے۔ 5 دن تک امیر حمزہ اور ان کے دوست اسی محل میں رہے۔ چھٹے دن بادشاہ نے آرام کیا اور امیر حمزہ سے کہا کہ وہ اس محل میں جب تک جی چاہے رہیں۔ ایک دن امیر حمزہ اور مقبل وفادار محل کی چھت پر گئے اور شہر کا نظارہ کرنے لگے۔ قریب ہی ایک اور عالیشان عمارت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ امیر حمزہ نے مقبل سے پوچھا، اس عمارت میں کون رہتا ہے؟ سنا ہے کہ یہ نوشیروان کی بیٹی شہزادی مہر نگار کا محل ہے۔ مقبل نے کہا، یہ شہزادی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا، کاش ہم اس شہزادی کو کسی طرح دیکھ سکتے۔
یہی چیز تو مشکل ہے، بادشاہ نے شہزادی کی حفاظت کے کڑے انتظام کر رکھے ہیں۔ محل میں بغیر اجازت پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ شہزادی مہر نگار ہر وقت اپنی سہیلیوں اور خادماؤں کے جھرمٹ میں گھری رہتی ہیں۔ یہ عورتیں اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم یہاں تک آج رکھتے ہیں اس کو، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اسی کا اگلا پارٹ کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔